سب تعریفات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ نبی محترم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد آپ احباب کے علم میں اگر نہیں ہے تو تھوڑی سی توجہ کیجیے اور سامنے دیکھیے آج ہم کس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، اور خاص طور پہ ان صاحب اور بھائی کو بھی جن نے اس کے لیے کوشش کی ہے۔ سامعین کا بھی ذہن بنتا ہے اور مقرر میں بھی احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں مسلسل انہی عنوانات پہ گفتگو کرنی ہے اور اس کے لیے بھرپور محنت کرنی ہے۔ اور فائدہ تو تب ہے، جھگڑے تو آپ مجھ سے زیادہ اچھے جانتے ہیں، ہم ان کے حل کی طرف آئیں اور حل سن کے مت جائیں، حل لے کر جائیں، حل لے کر مت جائیں، حل کو لاگو کریں۔ صرف لاگو مت کریں، لاگو کرنے کے بعد اس کے مثبت رزلٹس آنے ہی آنے، کیونکہ حل اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے اترا ہے۔ نہ میری ذات کی کوئی بات، نہ کسی مفکر کا کوئی قول، اللہ کی بات، اس کے سب سے پیارے پیغمبر کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، تو حل ملے گا نا۔ اور حق یہ ہے عزیز سامعین و ساتھیوں اور معززات، میری بہنیں اور ماؤں اور دیگر سامعین، جہاں تک بھی یہ پیغام میڈیا کے ذریعے سے پہنچے، مزہ تو اس بات کا ہے کہ ہمیں اپنے مسائل کا حل ملے، اور جس سے ملے پھر ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس سے محبت کریں اور اس کی محبت میں بڑھتے چلے جائیں، اعتقاد، یقین، ایمان کی کیفیت پیدا کریں کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ احکم الحاکمین سے ہی ہے بس، اور ہمارے ہر مسئلے کی خرابی، ہر تباہی اور ہر پریشانی، ہر غم اور ہر اکتاہٹ، اس کے پیچھے آپ کے اور میرے بد اعمال ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ لوگوں، سورۃ النحل 72 نمبر آیت، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے تمہارے جوڑے بنائے، میاں اور بیوی کا رشتہ، مرد اور عورت کا رشتہ، اور پھر ان جوڑوں میں سے تمہارے بیٹے پیدا کیے اور ان بیٹوں میں سے تمہارے پوتے پیدا کیے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، صرف میاں اور بیوی جیسی نعمت سے نہیں نوازا، اولاد کی نعمت سے نوازا، صرف اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، پوتے اور پوتیوں کی نعمت سے نوازا۔ بزرگ تشریف فرمائیں، اللہ نے جن کو اس نعمت سے نوازا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پوتے اور پوتیوں کی نعمت کیسی، اور بعض اوقات فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اتنا مزہ تو اپنے سکے بچوں سے نہیں آتا تھا جتنا یہ پوتے اور پوتیاں سکون دیتے ہیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، لوگوں یہ اولاد بھی اللہ کا رزق ہے، یہ پوتے اور پوتیاں بھی اللہ کا رزق ہے۔ جس طرح اللہ دنیا کا مال، پیسہ، رزق، روٹی بڑھاتا ہے، اسی طرح بچے اور اولاد کسی کو بڑھا دیتا ہے، کسی کو کم کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے سارے حکیم مل جائیں، ساری ادویات مل جائیں، اگر رب نہ چاہے تو اس کو اولاد ہو سکتی، یہ اللہ کی شان ہے۔
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر تمہیں بہترین رزق عطا فرماتا ہے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، بھائی اس کے بعد بھی بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں رزق لینے کے بعد بھی، اور دینے والا کون؟ اب بھی تم باطل کی طرف جاتے ہو. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. اللہ کی نعمت ہے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں، رزق سب اللہ کی نعمت ہے، اور تمہارے جوڑے بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر تم ان سے انکار بھی کرتے ہو اور اس کی ناشکری بھی کرتے ہو. گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بے گھروں سے پوچھیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے کی خوش نصیبی میں سے ہے اچھا ہمسایہ مل جائے، نیک بیوی مل جائے، اور اس کو گھر مل جائے، اور بعض اوقات ذرا بڑا گھر مل جائے. اسلاف میں سے کتنے لوگ ایسے تھے؟ ذرا دل ہی دل میں ہاتھ اٹھاؤ، اپنے آپ سے سوال تو کرو، کیا آپ کے اور میرے گھر میں کوئی ایسا کمرہ ہے؟ اسلاف میں سے کتنے ایسے لوگ تھے جن کے گھروں میں تہ خانے اس لیے بنے ہوئے تھے ذرا ٹک کے اللہ کی عبادت کریں گے، جب اللہ کے حضور چیخیں اور چلائیں گے، دعائیں اور آرزویں کریں گے، یہ خوف نہیں ہوگا کہ میری آواز باہر جائے گی، میرا رب ہوگا اور اس کا بندہ ہوگا. یعنی گھروں میں سرنگے، گھروں میں تہ خانے، گھروں میں ایسے ساؤنڈ پروف کمرے جس میں تنہائی کا احساس ہو سکے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا گھر بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اچھی سواری بھی اللہ کی نعمت ہے، خاندان بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس نعمت کے معاملے میں کمزور اور ناشکرے ثابت ہوئے، اور اس ناشکری کا رزلٹ ہے آپ کے اور میرے اختلافات، جھگڑے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بنیادیں ذرا جھگڑوں کی یاد رکھیں. فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ان ظالموں کو دردناک عذاب دو. پہلا شخص ماں باپ کا نافرمان. دوسرا شخص جس کے بچے بیٹیاں متاحت لوگ حیا اور شرم سے عاری ہیں، اور وہ خود دیوس اور بے شرم اور بے غیرت، یعنی غیرت کے علاوہ پھر رہا ہے، اس کو دیوس کہتے ہیں. دیوس کے لیے بھی نہ اللہ کی رحمت ہے نہ اس کی جنت ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تیسرا شخص وہ عورت جو مرد بننے کی کوشش کرے، اور کسی بھی طرف سے عورت مرد کے کپڑے پہنے، اس نے مرد بننے کی کوشش کی ہے. عورت مرد کو اللہ رب العزت نے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم مقرر کیا ہے. وبما انفقوا، وجہ یہ ہے کہ مرد پیسے خرچ کرتے ہیں، ہم نے اس کو حاکم بنایا ہے. اب عورت حاکم بننے کی کوشش کرے، اپنا حکم چلائے، اپنی بات چلائے، اور لباس ایسا پہنے جیسے مرد، کاروبار ایسے کرنے کی کوشش کرے، یعنی بے پردہ ہو کے آزاد ذہن سے ایسے گھومے اور پھرے جیسے مردوں کو گھومنے اور پھرنے کی اجازت ہے. فرمایا ایسی عورت کے لیے نہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ ایسی عورت کو دردناک عذاب بھی دے گا اور کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہوگا. یہ تینوں شخص اس قدر خطرناک اور اس قدر بے وقوف اور اس قدر بے برکتے اور اللہ کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہیں. جس گھر میں یہ 3 خامیاں موجود ہیں وہاں جھگڑے اور پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی. مانا آپ کے میاں بیوی کا بڑا اچھا تعلق ہے، آپ کے والدین آپ کے رویوں سے ناراض ہیں، آپ ان کی نافرمانی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، آپ ایک ڈال کا راستہ چھوڑ چکے ہیں، آپ کے گھر میں رحمت اور سکون نہیں ہو سکتی. اور عورتوں کا معاملہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا معاملہ ہے، امت کی نسل بڑھنے کا معاملہ ہے. اور ماں گھر میں ٹھہرے گی تو خاندان چلے گا، خاوند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اگر آپ ماں کو پروفیشنل بناؤ گے، اسلام اجازت دیتا ہے عورت کاروبار کر سکتی ہے، عورت چارہ کاٹ سکتی ہے، صحابیات نے کاٹے ہیں، عورت گھر سے باہر جنگ اور جہاد میں جا سکتی ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے آپ کے اور میرے معاشرے کی عورت جاتی ہے. وہ اپنے حدود اور قیود میں رہے. اگر اس سے باہر نکلے گی
گھر میں بے برکتی ضرور آئے گی، بے چینی ضرور آئے گی۔ آپ کو نوکری کا شوق 50,000 تو دے سکتا ہے، لیکن گھر کے مسائل کا حل نہیں دے سکتا۔ آپ کی کام کرنے والی 4 اور 5 نوکرانیاں آپ کی روٹی پکی پکائے ٹیبل پہ لا سکتی ہیں، مگر آپ کے ان مسائل کا وہ حل نہیں ہے۔ مسائل کا حل انہی قواعد میں ہے جو اللہ احکم الحاکمین نے بیان کی۔ ان 3 بنیادوں کے بعد ماں باپ کی نافرمانی جس گھر میں ہو، دیوس اور بے غیرت مرد ہو، اگر اس کی بیٹی، اس کے بچے بھی حیا اور شرم سے آ رہی ہیں، طرح طرح کی فلموں اور ڈراموں کی اجازت ہے، اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کی جیب سے کیبل کا بل نکلتا ہے، اس کی جیب سے اینڈرائڈ کے پیکیجز چلتے ہیں، مگر نہ روکتا ہے، نہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کی سکت رکھتا ہے، اللہ کے ہاں بے غیرت اور دیوس انسان ہے۔ پوچھا جو عورتوں سے، چادر وہ کہاں گئی؟ بولی کہ مردوں کی عقل پہ پڑ گئی۔ بھائی عورت کے بے پردہ ہونے کی کیا جرت؟ عورت کی بے شرمی اور فیشن میں کودنے کی کیا جرت؟ جب مرد کی عقل پہ وہ پردہ پڑ جائے پھر عورت بے شرم ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو فکر کیجئے۔ اور تیسری بات، جو عورت مرد بننے کی کوشش کرے وہاں جھگڑے اور لڑائیاں ختم نہیں ہوتی۔ دوسرا مین پوائنٹ، بے برکتی، جہاں بے نمازی ہے، جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، جہاں مرد اور عورت کانوں میں چگلیاں اور غیبتیں کرتے ہیں، جہاں پیٹھ پیچھے ساس اور سسر کی ذہن سازی کی جاتی ہے، یا بہو کے خلاف بات کی جاتی ہے، یا چچا کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے، جہاں یہ رواج عام ہو جائے وہاں پہ سکون اور برکتیں ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ شاید موقع پہ آپ کو اس کے آفٹر شاکس، اس کے سنگین انجام نہ نظر آئیں۔ یہ عمل، یہ سارے قواعد اس میں آئیں گے جہاں گالم گلوچ چلتی ہے، جہاں غیبت اور بہتان بازی چلتی ہے، جہاں الزام تراشیاں چلتی ہیں، جہاں بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھایا جاتا، جہاں بڑے بچوں کے لیے ظالم بننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا نہیں ہے، یہ ان کا بھتیجا ہے، کیونکہ ان کا بھتیجا نہیں، یہ ان کا بھانجا ہے، اس کو پرایا سمجھا جاتا ہے۔ جہاں محبت اور شفقت کا یہ معیار توڑ دیا جائے وہاں پہ رحمت اور شفقت نہیں آ سکتی، وہاں کے جھگڑے ختم کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک تیسری بات، شاید آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، کوشش کروں گا ذرا نرم اور دھیمے لہجے سے آپ سے بات کر سکوں، کیونکہ برے صغیر کے سامعین ہے، کہیں عرب معاشرے کی بات نہیں کر رہا، اور ہم میں تحمل دین سننے کا بھی نہیں ہے۔ ہمارے بہت بڑے مسائل کی وجہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، مجموعی خاندانی نظام بہت بڑی مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ اس کے کچھ فوائد تو بات کریں گے، مگر سیرت مصطفیٰ سے بھی دیکھیں گے کہ گھر کیسے ہونے چاہیے، بچے کہاں رہنے چاہیے، کتنے گھر ایک چھت تلے رہیں، کتنے جوڑے آپس میں مل کے زندگی بسر کریں تو ان کے لیے اچھا ہے۔ بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، جہاں سارا اچار بنا ہوا ہے، جہاں کوئی ترتیب نہیں ہے، بس دادا اور نانا اور ابا کی خواہش ہے کہ میری زندگی میں میرے بچے اتحاد اور اتفاق سے رہیں۔ سوچو بتاؤ ذرا، بھلا ایک چھت تلے رہنے والے 100 میں سے کتنے گھر ہیں کہ جو دل سے اتحاد اور اتفاق سے رہتے ہیں؟ بلکہ ناچاکیاں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، زہر اگلا جاتا ہے، ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے دوسرے کو نیچا دکھانے کی، اسی کھینچا تانی میں زندگی گزر جاتی ہے، بچوں کی تربیت تباہ و برباد، عورتوں کی زندگی کا سکون خراب، مردوں کی عقل مار دی گئی عورتوں کے جھگڑوں نے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل بھی حکمت اور نرمی اور شفقت سے کرنا ہے، کوئی جذباتی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا بھی کرنی ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اب عزیز ساتھیو، یہ آپ کے میرے چند موٹے موٹے مسائل ہیں، ان کا حل ایسا شاندار، ایسا خوبصورت بیان کر دیا گیا ہے کہ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، گناہوں سے معاف بھی نہیں کرے گا، تب بھلا کوئی بندہ اللہ کے سامنے بات کرے گا؟ فرمایا عائشہ کوئی بات نہیں کرے گا، ہاں
نبی اللہ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور بات یہیں ختم ہو جائے گی. اللہم سلم، یا اللہ ہمیں عافیت میں رکھ. بس کوئی سفارش والا چکر نہیں ہے. ہم بچیں ان 3 جرائم سے. ماں باپ کے نافرمان فرما برداری شروع کریں، بے حیائی والا ماحول حیادار ماحول بنائیں، اور عورت اپنے حقوق، اپنی عزت، اپنی 4 دیواری میں رہے. باہر جانا پڑے ایسے جائے جیسے میری مائیں جاتی تھیں. فاسألوہن من وراء حجاب. اگر مرد مہمان گھر میں آئے، سورۃ الاحزاب، آپ سے کوئی چیز کھانا مانگے نبیوں کی بیویوں، تو مردوں کے لیے حکم ہے کہ پردے کے پیچھے سے مانگے، پردے کے پیچھے سے مانگے. اور جب باہر جاؤ ایسی جلابیب اور چادر لٹکاؤ کہ جو یوں سر سے گرے، آنکھیں چہرہ چھپاتے ہوئی، چھاتی چھپاتے ہوئے نیچے لٹک جائے. اور عورت کے لیے حکم ہے، اس میں سب سے پہلے میں ناکام ہوں، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. عورت کے لیے حکم ہے، مرد کے لیے افضل شلوار یہ ہے کہ آدھی پنڈلی پہ ہو، اور آخری حد یہ ہے کہ کم از کم اس کے ٹخنے ننگے ہو. عورت کے لیے حکم ہے کہ عورت کی شلوار اس کے ٹخنوں سے ایک بالش، ایک ہاتھ نیچے اور لمبی ہونی چاہیے. تباہ و برباد کر دیا فیشن انڈسٹری نے. کون سی شلوار اور کون مسلمان عورت، کیسا برقع، بلکہ برقع زیادہ مصیبت کا باعث بن گیا. اس کے لچھن زیادہ فحاشی کو عام کرنے لگ گئے. ان 3 مسائل سے نکلیں. اور دوسرا مسئلہ بے برکتی، اس کا علاج سنیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کہا کرو. سلام کہیں گے انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر والوں تم پہ، سب پہ اللہ کی رحمت اور سلامتی داخل ہو. برکت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ، شیطان آپس میں ایسے گھر کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، آؤ اس گھر سے بھاگ چلتے ہیں. کیوں؟ یہاں نہ رات ٹھہرنے کی جگہ ہے نہ کھانے کی جگہ، کیونکہ یہ رات بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جن، جادو، شیاطین، نظر بد اور مسائل، فرمایا جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیا جائے اس کو شیطان کھول. او بھائی، عالموں پہ، عاملوں پہ اور پیروں پہ، دموں پہ اور تعویذوں پہ، ٹی ویوں پہ اور اشتہاروں میں اپنے مسئلے ڈھونڈتے پھرتے ہو. تمہاری ذلت تمہارا مقدر بنا دی گئی. صرف بسم اللہ پڑھ کے دروازہ نہیں بند کر سکتے، ساری دنیا کے جتن کریں گے. ہماری مت ماری گئی ہے مسلمانوں کی. بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں. شیاطین نہیں کھول سکتے. جس کو زیادہ مسئلہ ہے وہ برکت حاصل کرے. بچوں میں نماز کا نظام قائم کرے، پڑھائے نہیں، قائم کرے. ان کو اٹھائے، نماز پہ لے جائے، سلام کی عادت بنائے. اور چوتھا کام، رات سوتے وقت اپنے پانی اور کھانے کے برتن ڈھانپ دے. جائیے مسلمانوں کے کچن دیکھیے. شاید فیشن تو ہارڈ پارٹ کا کوئی ڈھکنا اچھا سا لا دے، لیکن حدیث مصطفیٰ برتن کو نہیں ڈھانپے گی مسلمانوں کی. ڈھانپی ان برتنوں کو. نبی علیہ السلام نے فرمایا سال کی کسی ایک رات آسمان سے مصیبتیں، بیماریاں اور تکلیفیں اترتی ہیں، اور جو برتن ننگے پڑے ہوتے ہیں یہ ان میں داخل ہوتی ہیں. اور پھر ہمارا نمازی پرہیزگار تہجد گزار جوان صبح اٹھ کے اس برتن کو منہ لگاتا ہے. نقصان تو ہم نے خود کیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں ہم سب نے انشاءاللہ یہ 4 کام کرنے ہیں. بسم اللہ سلام کر کے گھر میں داخل ہو، اور بچے بھی سلام کریں. اور بچوں کو سلام میں پہل کرتے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ سلام کہتے تھے. جب ہم کہیں گے نا یہ بھی کہیں گے. کہنے سے کسی نے نہیں کہنا، آپ کہنا شروع کریں، ماحول بنے گا. بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں اور لکھ کے لگا دیں کہ یہ دروازہ بند کرنے کی ڈیوٹی فلاں کی ہے. بعد میں بے شک کھلتا بھی رہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ نے بند کر دیا، کسی ضرورت سے کھلتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اللہ کے نام سے بند کر دیا. رات کو پورے گھر میں ایمرجنسی قائم ہو جی رات کے 10 بج گئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، چلو جی سب کی ڈیوٹی ہے خواتین کی، کچن میں اور کہیں بھی کوئی برتن ننگا نظر، ہم مسلمان ہیں. ہمارے احکام آسمان سے اترتے ہیں، ہمیں ہمارا رب بتاتا ہے کہ اس برتن کو ڈھانپنا ہے. کیا شاندار دین ہے.
رب بتاتا ہے کہ گلاس تمہارا ہے، پانی تم نے پینا ہے، فائدہ تمہارا ہے، بچے تمہارے ہیں، لیکن بتا رب رہا ہے کہ اس کو ڈھانپو، یہ ہے خیر خائی اللہ احکم الحاکمین کے اپنے بندوں سے، اگر بندے اس کو قبول کریں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ بندے ضرور اس کو قبول کریں گے۔ تیسرا بہت بڑا مسئلہ جوائنٹ فیملی سسٹم، اکٹھے رہنا، سب کا مل جل کے، اتحاد اور اتفاق میں برکت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، 2 بندوں کا کھانا 3 کو، 3 کا 4 کو، 4 کا 5 کو کفایت کر دے گا اگر مل کے کھائے گا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیکھا، ایک سفر میں کھانا کھا رہے ہیں، چند اس کونے پہ بیٹھ گئے، چند اس کونے پہ بیٹھ گئے، ناراض ہوئے میرے صحابہ، تم مل کے بیٹھتے تو برکت نازل ہوگی۔ مسلمان نے اس حدیث سے مسئلہ بنا لیا، اتحاد اور اتفاق میں برکت ہے، لہذا ہم نے ساری زندگی اکٹھے رہنا ہے۔ بہت اچھی بات۔ او بھائی یہ کہاں جائے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیور موت ہے، موت، اس سے خطرہ زیادہ ہے، یہاں فساد زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ جب یہ دیور اور بھابھی کا رشتہ تھوڑا سا پروان چڑھے گا، ان کا تعلق بنے گا، تعلق اختلاف میں بدلے گا، اختلاف لڑائی اور جھگڑے پیدا کرے گا، لڑائی اور جھگڑے بچوں کی غلط ذہن سازی کریں گے، بچوں کو سبق پڑھایا جائے گا کہ آپ کا دشمن ہے، اس نے ہمارا حق مارا، پھر ساری زندگی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ بچے ننہال تو بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن دریال کا نام سنتے ہی ان کے رنگ پیلے پڑتے ہیں۔ بھائی وجہ آپ اور میں خود ہیں۔ اتحاد اور اتفاق کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی حدود کو توڑ دیا جائے۔ اب کوئی پروگرام رکھے، سارے مرد اور عورتیں ٹیبل میں آمنے سامنے بٹھا دے اور کہے بھائی اتحاد اور اتفاق ہے، آپ متفق ہیں؟ کیا یہ اتحاد ہے؟ یہ اپنی من چاہی تفسیر اور تعویل ہے، اپنی من گھڑت سوچ ہے۔ اصل میں عرب کا نظام اسلام سے پہلے بھی یہ تھا کہ جس کی شادی ہوئی وہ الگ رہتا ہے، اسلام سے پہلے بھی ان کا رواج تھا، کلچر تھا، لیکن ہمارے ہاں یہ ہندوؤں کے اندر سے راجپوتانہ نظام ہے، اس نظام کی بنیاد ہے کہ سارے مل کے رہیں گے، ایک بڑا ہوگا باقی سب چھوٹے ہوں گے، اور جتنے مرضی جوڑے بڑھتے چلے جائیں، رہنا اسی ایک چھت میں، یہ ان کا نظام ہے۔ اب آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں نظام اور سٹائل ان کا اپنایا جائے، اس کے فوائد بھی ہیں کچھ، اگر اس کے فوائد پہ پہلے بات کی جائے، کیونکہ آپ اور ہم اکثر جوائنٹ فیملی سسٹم کے لوگ ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو الگ رہتے ہیں۔ اب فوائد پہ بات کی جائے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا 4 سال کا بچہ ہے اور وہ چند لفظ بولتا ہے۔ 4 سال کا بچہ چند لفظ؟ سمجھا نہیں بات کو؟ کہتے ہیں ہم نہ الگ گھر ہے، ہم الگ رہتے ہیں، صرف میں اور میری بیوی اور بچہ ہوتا ہے، بچے کو کوئی بلوانے والا ہی نہیں ہے، تو وہ الگ نہیں سیکھا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اکٹھے رہنے کا بہت بڑا فائدہ ہے، آپ کے بچے دادا دادی الفاظ سیکھتے ہیں، تربیت سیکھتے ہیں، رشتوں میں مودت اور محبت سیکھتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ملنا اور گھلنا سیکھتے ہیں، اور مشکل میں آپ باہر بھی ہو تو پیچھے سے محفوظ رہتے ہیں۔ مسئلہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ چاہے آپ اکیلے رہیں چاہے آپ اکٹھے رہیں، کیا اللہ کے بتائے ہوئے اصول فالو ہو رہے ہیں تو ٹھیک، پھر جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ٹھیک ہے، پھر اس میں بھی آپ کو اجر ملے گا، اس میں بھی آپ کو فوائد ملیں گے۔ لیکن اگر اللہ کے اصول وائلیٹ ہو رہے ہیں، ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اس کے مطابق گھر کو نہیں چلایا جا رہا، پھر اکیلے رہنا بھی خراب اور جوائنٹ فیملی سسٹم بھی خراب۔ یا تو ایسی شکل بنائی جائے جہاں پردے کا انتظام ہو، دیور اور بھابھی کا پردہ ہو، ایسی شکل بنائی جائے جہاں بے شک کھانا اکٹھا بنے لیکن ایک طریقے سے لوگوں کی پرائیویسی بھی رہے، وہ اپنی زندگی بھی گزاریں۔ مفسرین نے لکھا اس بات پہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں ایسے ہی رہے جیسے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی تھی، حق ہے اس کو۔ اگر وہ وہاں اچھا پہنتی تھی، آپ کی ذمہ داری ہے اس کو وہ دینا، اور عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں کسی خوف کے بغیر رہتی ہے، اور آپ کے اور میرے سسٹم میں عورت پہ بہت سارے خوف زندہ ہیں۔ یہ خرابی ہے اس کی
لیکن دوسری طرف عورت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. لیکن یہاں تو معاشرہ سبق یہ دیتا ہے کہ آپ کا اور میرا تعلق ہے اور ابا اماں کدھر گئے؟ بھائی پھر کون کرے گا ابا اماں کی خدمت؟ پھر تو آپ نے اور میں نے پڑھا اور سیکھا کہ گھروں میں فساد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی ہے. چاہے اس رشتے میں عورت حائل ہو جائے، چاہے اس رشتے میں بیٹا خود ناکام ہو جائے، جہاں بھی یہ معاملہ بنے گا وہاں خرابیاں بڑھتی چلی جائیں گی. آئیے پیارے نبی کا بھی گھر تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن حکیم سے بھی دیکھتے ہیں آپ نے اور ہم نے ہر ایسا فیصلہ کرنا ہے جس سے آپ کی اور میری نسلوں کو بھی فائدہ ہو، کوئی ہماری ذہنی تسکین بھی ہو، یہ غم اور فکر جان چھوڑ دے. اس کے لیے ہمیں یہ طریقہ اپنانا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو، اپنی جان کے حال پہ رحم کرو، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور یہ دنیا کی مصیبتیں سے اپنا خیال رکھو. کیوں کھپایا ہوا ہے اپنے آپ کو ان مسائل میں؟ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بچوں پہ بھی ترس کھاؤ، وہ ان مسائل سے جان چھڑواؤ، ان کے ذہنوں کو تھوڑا سکون کی طرف لے کے جاؤ تاکہ ذہنوں میں تھوڑا اطمینان اترے گا، گھروں میں کوئی لڑائیاں کم ہوں گی، ماحول کوئی سازگار بنے گا. تب ہی کوئی سوچے گا کہ بچوں کی تربیت کر لے، تب ہی کوئی سوچے گا کہ ذرا اللہ کو یاد کر لے، تب ہی کوئی سوچے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے آپس میں حق ہے. ورنہ یہی ماحول چلتا رہے گا، وہ اس سے انتقام، وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اس نے اس کے ساتھ برا کر دیا، اس نے اس کے ساتھ برا کر دیا. مرد پنچایتیں بنا کے بیٹھے ہیں کہ عورتوں کے مسئلے حل نہیں ہوتے. سوچو ان بارے میں. پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں اور ساری ایک گھر میں رہتی تھی. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بھلا امہات المومنین کا اتفاق اور اتحاد تو مثالی ہے. اور کیا ہماری ماؤں کے بچے تھے؟ نہیں، بیویاں محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے امیر ترین انسان بھی تھے. یہ نقشہ اتاریں ذرا ذہن سے. اگر انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے تو اس کا مطلب ان کی غربت نہیں ہے. انہوں نے آئی ہوئی اللہ کی سب نعمتیں اللہ کی رضا کے لیے بانٹ دی اور کہا کہ میں یوں ہی رہنا پسند کرتا ہوں. اور ہاں، جب کبھی مشقتیں آئیں پھر 3 چاند نکلے، پھر کھجور اور پانی استعمال کیا اور شکر ادا کیا. اللہ تیرا شکر. بیویاں محمد کریم کی اور مائیں آپ کی اور میری، اور بچے ان میں سے چند کے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ بھی اللہ نے چھوٹی عمر میں لے لیے. تو ظاہری طور پہ بچے کسی کے بھی بچے، اور بیک وقت بیویوں کی تعداد 9، ٹوٹل بے شک 11 رہی ہے. 9 بیویوں کی تعداد بتائیے ذرا، 2 3 4 کر کے بھی تو ہماری مائیں رہ سکتی تھی. لیکن سب امہات المؤمنین کے الگ الگ گھر تھے، اور ایسے گھر جس کے پاس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی اسی کا کھانا چلتا، اسی کی مہمان نوازی چلتی. اور باقی اگر کسی کو کوئی تحفہ بھیجنا ہوتا، انوالومنٹ کرنی ہوتی، یعنی میاں اور بیوی کا تعلق پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری جو بھی ماں، اگر کسی نے سالن بھی بھیجنا ہوتا تو وہ پہلے اس سے اجازت مانگتے. کیا ہے آپ کے اور میرے گھروں میں ایسی پرائیویسی؟ عورت کو ایسا حق اور اختیار ہے
کہ اس سے کوئی اجازت مانگے. نہیں جی، حکم تو ساڈا چلے گا، بات تے وڈیالی چلے گی. جب آپ کسی کو اس کا سکون اور چین نہیں دیں گے، آپ کو ریورس بھی یہی کچھ ملے گا. اور پھر ایک ایک بیوی کو نبی علیہ السلام 70 من 300 من کھجوریں، 300. آپ میں سے کوئی بہت زیادہ بھی کھجوریں استعمال کرنے والا نا، بہت زیادہ بھی، تو شاید 10 کلو بھی سال کے استعمال نہیں کرتا ہوگا. 300 من کھجوریں، اور ایک ایک ہماری ماں اور بیوی کو 90 من جو دی جاتی تھی سالانہ. اور یاد رکھیے، محل ایسے نہیں تھے جیسے آپ کے اور ہمارے ہیں. ان محلوں نے آخرت بھلا دی ہے، ان محلوں نے دنیا کی لذتیں عطا کی ہیں. ان میٹرسز نے راتوں کا قیام چھین لیا ہے. ان ایئر کنڈیشن اور اے سی اور ہیٹروں نے، ان آسائشوں نے نقصان آخرت کا کیا ہی کیا ہے، چاہے تھوڑا کیا ہے چاہے زیادہ کیا ہے. اور گھر ایسے، حسن بصری کہتے ہیں، میں ماؤں میں سے کسی کے گھر ہوتا تو چھت ایسی کہ کھجور کی چھالیں اور تنے، ہاتھ کرتا تو میرا ہاتھ لگ جاتا. اس طرح چھوٹے چھوٹے حجرے. ماں جی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے، سامنے میں بھی لیٹی ہوتی، ہاتھ سے ذرا اشارہ کر لیتے کہ پاؤں سائڈ پہ کریں، پیارے محمد نے سجدے میں جانا ہے. اتنے گھر 8 بائی 8 فٹ کے، 10 بائی 10 فٹ زیادہ لگا لو، اتنے گھر. اور ان گھروں میں رکھنے کی جگہ یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ 10 من سامان رکھا جا سکتا تھا بس. سوچو پھر یہ 300 من کہاں جاتا تھا؟ پھر یہ 60 من جو کدھر جاتی تھی؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے بانٹ دی جاتی تھی. اس کی جگہ اللہ کی خوشنودی ہوا کرتی تھی. اور گھروں کی تباہی کی بہت بڑی وجہ عورتوں کی ناشکری ہے. لیکن یہ ہماری مائیں الگ بے شک رہتی تھیں، لیکن اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی میں بھرپور رہتی تھیں، اور جو کچھ الگ آتا بانٹ دیتی. ماں جی عائشہ صدیقہ کو حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے 80,000 درہم تحفہ بھیج دیا. اس کا مطلب پیسوں کا تحفہ دینا بھی جائز ہے. اور بوڑھی مائیں اور خالائیں اور پھوپھیاں اور مستحق آپ کی خاندان کی بیوہ عورتیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ صاحب طاقت ہیں، کہ آپ ان تک راشن پہنچاؤ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. 80,000 درہم تحفہ. اب خادمہ کہنے لگی، ماں جی آج گوشت کا سالن نہ بنا لیں. اللہ اکبر. فرمایا اگر آپ مجھے پہلے بتاتی تو آج گوشت بھی بنا لیتے، میں نے تو وہ سارا غریبوں اور یتیموں میں بانٹ دیا. مجھے یاد ہی بعد میں آیا کہ میری عائشہ کی ذات ہے اور ہم نے کچھ کھانا ہے. میں نے اپنا شوق پورا کیا. شوق یہی ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے، بھوکوں کے پیٹ بھر جائیں، کمزوروں کے ساتھ معاونت کی جائے، اور اللہ حکم الحاکمین کہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ یتیما ہوا مسکینہ. یہ تو ایسے ہیں کہ میری محبت میں نوالے توڑ توڑ کے یتیموں اور مسکینوں کو کھلاتے ہیں. اس طرح کے گھر چاہیے. پھر اس طرح کی کردار چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے گھروں میں سے ایسی خوشبو بھی عطا فرمائے گا، ایسی رونقیں بھی عطا فرمائے گا، رحمتیں بھی نازل کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو خیر کی باتیں ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے. جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئیں وہ ہماری طرف سے ہیں. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. گھر اکیلے ہوں یا الگ، بڑے مسائل میں سے مسئلہ ہے ساس اور بہو کا جھگڑا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہماری معززات، ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کی حقیقت کو سمجھیں، اس کو اپنی عزت نفس کا مسئلہ مت بنائیں
فرمایا کہ بعض اوقات عقل مند اور سمجھدار اور سیانے مرد کی بھی مت مار دیتی ہیں عورتیں. مانا آپ نے سارا کچھ کیا مگر یہ جھگڑا کام نہیں ہو پایا. سنیے، حقوق دیجئے. اگر آپ سوال کریں کہ بیوی کا حق زیادہ ہے یا اماں ابا کا، کیا جواب ہے؟ والدین کا. بالکل 100% والدین کا حق ہے، لیکن اس کو نہیں لٹکا کے رکھنا، اس کو اس کا حق دینا ہے، والدین کو والدین کا حق دینا ہے. بات موازنے میں آ جائے، والدین کا حق 100% زیادہ ہے. حضرت معاذ. اور یاد رکھیے، اگر آپ والدین کو ان کا حق دے رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ دوسرے حقوق خود بخود آپ سے پورے کروا لے گا. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحمت اور شفقت ڈالے گا کہ کتنا شاندار مرد ہے کہ اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہوتا ہے نا. آپ کی گواہی دی جائے گی کہ اپنی ذات کے لیے نہیں ان کے سامنے جھکتا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ان والدین کے سامنے جھکتا ہے. عزیز ساتھیوں، بڑی کمی اور کوتاہی ہے اس معاملے میں، بڑی غیرت کی کمزوری ہے. والدین اپنے حقیقی حق سے محروم ہیں. جہاں کمیاں اور کوتاہیاں ان کی طرف سے ہیں، ان کے بڑھاپے کا احترام کرنا چاہیے، ان کی کمزوریوں کو درگزر کرنا چاہیے، اور پھر بھی ان سے دعا کرنی چاہیے. بے شک مسئلہ ان کا ہو، پھر بھی دعا ان سے کروائیں کہ ابا جی دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اگر تیرے والدین تجھے شرک کے علاوہ کسی بھی کام کا حکم دے، کسی بھی کام کا حکم دیں تو والدین کی بات مان. میں یہ کہتا ہوں والدین آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے سامان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں اور کہیں کہ بھاگ جا اور نکل جا، اللہ کی قسم یہی فرما برداری ہے کہ چپ کر کے نکل جا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا. جو اللہ کی رضا کے لیے مسافر بن گیا، گھر چھوڑ دیا، حالانکہ ایسی غیرت نظر نہیں آتی، اللہ کی رضا کے لیے بیوی بچوں کو بھی سمجھا گیا کہ اماں ابا ہیں، ان کی بات ماننی ہے. پیارے محمد مصطفیٰ نے کہا ہے تو کیا، تیرا مال کیا، سب کچھ ابا اماں کا. یعنی تیری کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ان کی اتھارٹی ہے. آپ ان کو اتھارٹی دے کے تو دیکھو کہ اللہ آپ کو کیسی اتھارٹی دیتا. اگر وہ کہیں کہ نکل جائے یہاں گھر سے، یہی حق ہے والدین کے کہ بچہ سر جھکائے رب ارحمہما کہتا ہوا چپ کر کے نکل جائے، حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. آپ احباب سے گزارش ہے وقت سے تشریف لایا کریں تاکہ ہم اس اسلام کی ان باتوں سے نفع حاصل کر سکیں. اور یہ یہاں آپ کافی عرصے سے دیکھتے ہوں گے کہ ہم اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو ریاکاری سے بچائے. اور جب ہم اس دنیا میں نہ رہیں، یہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے. کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جب تک زندہ رہے تو گمنام رہے، جب چلے گئے تو صدقہ جاریہ جاری ہو گئے. اس میں آپ بھی معاونت کریں. یہاں یہ یوٹیوب کے ان چیزوں کے لنکس دیے ہوئے ہیں. مقصد ان اريد الا الاصلاح، ہمیں آپ کے سبسکرائبر نہیں چاہیے، ہمیں اپنے اللہ سے سبسکرائبر چاہیے، ہمیں اس کی رضا اور خوشنودی چاہیے. آپ اس کو جا کے وزٹ بھی کیجئے ان چینلز کو، اور جہاں آپ کو نظر آئے نا کہ یہاں فائدہ ہو سکتا ہے ان کو گزارش کیجئے کہ سنیے. میں حیران رہا، شاید میں آپ سے کبھی بھی یہ بات نہ کرتا. میاں بیوی والے خطبے پہ مجھے ایک یونیورسٹی کے HOD پروفیسر کا آیا، کہنے لگا یہ سارا بیان میں نے ایک ایک حرف سنا ہے اور کتنے سارے مسئلے حل ہو گئے اس سے. دل باغ باغ ہو گیا. اللہ تیرا شکر. نہ جانے کون، اور یہ جو ہمارے بھائی محترم تنویر بھائی، اور یہ اس کے لیے کاوش کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو 36% لوگوں نے انڈیا سے دیکھا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس پہ. آپ بھی اس میں معاونت کریں. سوشل میڈیا کا بدترین دور ہے، یہاں جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اگر سچے لوگ بھی سچ نہیں رکھیں گے تو مجرم تو ہم ہوئے. جھوٹے تو جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کوشش کریں، ہم کچھ احباب کو کہیں گے، بلکہ یہی کریں، اس واٹس ایپ نمبر پہ میسج کریں، کسی گروپ کی شکل میں آپ کو ایڈ کر دیں گے. اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی ہم اس لیے نکالتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے مصروف ہیں دنیا میں، 30 منٹ کا جمعہ نہیں پڑھ سکتے، 40 منٹ کے جمعے میں آخری 5 منٹ ہی آتے ہیں. چلو 30 سیکنڈ کی بات ہی شاید نفع دے جائے.
چلو جاتے چور کی لنگوٹی صحیح. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے. اگلے خطبہ جمعہ کا کیا عنوان ہے جی؟ آپ سب وقت سے تشریف لائیں. آپ کی اور میری اپنی اولادیں ہیں لیکن وہ اپنے حق سے محروم ہیں. بڑے ہمارے کرنے کے کام ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے تو اتنے کام تھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتائیں. آگے آپ کے اپنے نصیب ہمارے اپنے نصیب، لیکن نصیب جاگتے ہیں اللہ کے قرآن سے. نصیحت سے مومن کے نصیب جگمگ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی کرے. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے مریضوں کے لیے، گھروں کی ان پریشانیوں کے لیے، ان مسائل کے لیے، ان اختلافات کے لیے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر عبادك المظلومين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا معزرا وافتح لهم فتحا قريب. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على النبي الكريم.